لبیک یا حسین لبیک یا حسین عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی اللبتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح فرمایا ہے کہ مجھ اللہ کی نگاہ میں میری تمام مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے، تو اس افضل ترین مخلوق کو پہچانوانے کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ طَيِّبَاتٍ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کے، اولاد آدم کے سر پر تاج کرامت، تاج فضیلت، تاج بزرگی سجا دیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی حضرت انسان کو ہم نے خشکی اور تری کے سینے پر حق کے حکومت بخشا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم ہی نے خیر الرازقین ہونے کے اعتبار سے اس حضرت انسان کو رزق طیب، رزق پاک و پاکیزہ، رزق حلال بخشا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ خواہشات نفسانی کے دلدل میں دھنس کر ہمارے بخشے ہوئے رزق پاکیزہ کو، رزق حلال کو رزق حرام میں تبدیل کر لے، لیکن ہم نے اسے رزق طیب، رزق پاکیزہ عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جس قدر اپنی مخلوق کو خلق فرمایا ہے، اس مخلوقات میں سے اکثر پر، سب پر نہیں، اکثر پر ہم نے اس حضرت انسان کو حق کے فضیلت عطا کیا۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ خالق و کل شیء کی تمام مخلوقات میں سے اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے، اگر انسان ہے۔ تمام تر مخلوقات عوالم میں سے اگر سب سے کوئی فاضل ترین اللہ کی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے، اگر انسان ہے، کیونکہ صورت میں انسان ہونا اور بات ہے، سیرت میں انسان ہونا اور بات ہے۔ صورت میں انسان تو نمرود بھی تھا، صورت میں انسان تو فرعون بھی تھا، صورت میں انسان تو ابو جہل بھی تھا، صورت میں انسان تو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون بھی تھا، صورت میں انسان تو یزید لعنت اللہ بھی تھا، لیکن صورت میں انسان ہونا اور بات ہے، مگر سیرت میں انسان ہونا اور بات ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں، حق کو دیکھتے ہیں مگر مانتے نہیں، اللہ صاف اعلان کر رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ایسے لوگ جو صورت میں انسان ہیں لیکن حق کو دیکھنے کے باوجود حق کو پہچانتے نہیں، حق کو سمجھتے نہیں، حق کو مانتے نہیں۔ جو حق کو حق نہیں مانتا یہ وہ لوگ ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل ہیں لیکن وہ حق کی حقیقت کو سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ حق کو دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں
کان رکھنے کے باوجود وہ حق کی آواز کو سنتے نہیں، تو یہ لوگ کون ہیں جو حق سے منحرف رہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک کالانعام، یہ لوگ چلتے پھرتے چوپائیوں کی مثل ہیں، حیوانوں جیسے ہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ بلکہ نہیں، اللہ نے اس سے بڑھ کر ایک اور آگے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ صرف اولئک کالانعام کی سب میں کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ بل ہم اضل، یہ ان جانوروں سے، یہ ان حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو جس یزید کو اللہ انسانوں کی سب میں کھڑا نہیں کر رہا، بلکہ خدا واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو حق کو نہیں جانتے، جو حق کو نہیں پہچانتے، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو جس یزید کو اللہ، جو ابھی میں آگے بڑھ کے شاید عرض کر سکوں، جس یزید کو اور یزید جیسوں کو، واہ، جس یزید کو یا یزید جیسوں کو، یا یہاں پھر فکرہ بدل دوں، یا یزیدیت پرستوں کو اللہ انسان نہیں منوا رہا، اس یزید کو رضی اللہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ پوری کائنات میں سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے؟ وہ حضرت انسان ہے۔ کیا سارے انسان مساوی ہیں، ایک جیسے ہیں، برابر ہیں؟ نہیں۔ پھر اللہ پھر فیصلہ سنا رہا ہے کہ دیکھو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ یاد رکھو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ خبردار، جب بھی مرنا دین اسلام پر مرنا، اسلام کی حالت پر مرنا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ تمام انسانوں میں سے اگر کوئی افضل ترین انسان ہیں تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہیں، واہ، دیکھیے یہ بچے ذرا بیٹھ گئے ہیں، انہیں تو خیر پتہ نہیں چل سکتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مسلمان ہیں، اگر مسلمان ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو ہاتھ میں شراب کا جام پکڑ کر منبر پر بیٹھ کر، اپنے دربار میں بیٹھ کر فخریہ طور پر یہ کہے کہ اگر دین محمدی میں اس کا پینا حرام ہے تو میں دین نصرانیت پر رہتے ہوئے اس کو پی رہا ہوں، ایسے شرابی کو کام نہیں کہتے۔ دیکھیے، جو صلوات پڑھ سکتے ہیں مل کر وہ پڑھیں، جن کا گلا خراب ہے وہ بے شک نہ پڑھیں۔ صلوات۔ تو اب تمام انسانوں میں سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ تو آیا سارے مسلمان برابر ہیں؟ سارے ایک جیسے ہیں؟ آؤ پھر رجوع کرتے ہیں ہم قرآن کی طرف۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فی قلوبکم۔ میرے حبیب، یہ تیرے ارد گرد بیٹھنے والے کچھ عربی لوگ تجھ سے یہ کہہ دیتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، آپ خاموش رہ جاتے ہیں، لیکن میں اللہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر میں بھی ان کے دعوے کو سن کر خاموش رہ جاؤں تو قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمان یہی سمجھیں گے کہ مومن ایسے ہوتے ہیں۔
تو یہ عربی لوگ یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. قل، ان کو ہماری طرف سے یہ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. معلوم ہوا رسول کی بارگاہ میں، بھائی بچوں جو سمجھ جاؤ نا، صرف سر نہ ہلانا. رسول کی بارگاہ میں جہاں سچ بولنے والے بیٹھتے تھے، کہ یہ تیری بارگاہ میں بیٹھ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. قول، ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں. محمد و آل محمد، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. معلوم ہوا مسلمان ہونا اور بات ہے. یہاں میں فکرہ دے رہا ہوں جس کی تشریح نہیں کروں گا. دیکھیں یہ آیت ہے، میں نے حدیث نہیں پڑھی، کہ یہ عربی لوگ آ کر تیری بارگاہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. کہہ دو ان سے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. تو اب میں نہیں کہتا، میری کیا ضرورت ہے کہ میں کہوں؟ ہاں قرآن کہہ رہا ہے، جس سے پتہ چل گیا کہ اسلام اور ہے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے. ان سے کہہ دو کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں بالکل داخل ہی نہیں ہوا. تو پتہ چل گیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے وہ ان سے افضل. حسن بڑا، حسین چھوٹا، سرداد نہ داد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بھئی واہ، سلامت رہو، آباد رہو. سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. اور بابا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور ہیں. بنیاد لا الہ الا اللہ بن کر، پڑھ کر اور پڑھانے والا وہ اور. کربلا کے میدان میں سیدہ کا لال بنیاد لا الہ الا اللہ بن کر پوری کائنات میں انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے صاحب ایمان افضل، صاحبان ایمان میں سے انبیاء افضل، انبیاء میں سے رسول افضل، رسولوں میں سے بعد میں ہمارے رسول سب سے افضل، ہمارے رسول کے بعد علی افضل، اور علی کے بعد حسن و حسین افضل. اور ایسے افضل کہ ہر کوئی مانتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو اسی سردار سے یزید طلب کر رہا ہے بیعت. ہمیشہ بیعت وہ کرتا ہے، غلام وہ بنتا ہے، فروخت وہ ہوتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہیں ہوتا. سن 61 ہجری 10 محرم، غریب الزہرا، مظلوم البتول، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا کے لایا، کبھی اکبر کے سینے سے نیزے کی انی نکالتا ہوا نظر آیا، کبھی اپنے ہاتھوں پر اصغر کو تیر کا پانی پلاتا ہوا دکھائی دیا. اور آخر وہ وقت بھی آیا کہ حسین نے خود اپنے آپ کو سجدے میں سر جھکا کر منوا لیا کہ میں توحید منوانے کے لیے آیا ہوں. ادھر سر جھکایا، ادھر شمر ملون آگے بڑھا. حالانکہ امام کے شمر سے پہلے
40 قاتل ہیں جو امام کے سینے پر سوار ہوتے رہے، لیکن جس نے آنکھ کھول کر دیکھا حسین کی صورت میں، کسی کو محمد نظر آیا، کسی کو علی نظر آیا، کسی کو حسن نظر آیا، ہر کوئی خوف کے مارے حسین کا سینہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن ہائے وہ وقت قیامت جب شمر ملعون حسین کے قریب آیا۔ اب میں ہاتھ باندھ کر معافی مانگ رہا ہوں، فکرہ بڑا سخت ہے، بار بار دہراؤں گا نہیں، ایک بار تاریخ کا فکرہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور کے سینے پر گئے تھے، نالین اتار کے گئے تھے۔ بس میں نے کہا تھا میں وضاحت نہیں کروں گا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جیتے رہو بطول کو پرسا دینے والوں۔ جب جناب موسیٰ کوہ طور کے سینے پر گئے تھے، فخلا نعلیک، اپنی نالین اتار کر گئے تھے۔ اب سیدو غیر سیدو رونے والوں، مجھے بتاؤ میں کیسے پڑھوں؟ یہ ظالم ایسے انداز میں آ کر حسین کے سینے پر بیٹھا کہ حسین دیکھ کر کہتے ہیں انتا شمر، کیا تو شمر ہے؟ کہتے ہیں ہاں حسین میں شمر ہوں۔ فرمایا ہاں یہ گستاخی تو نے کرنی تھی۔ یہ بیٹھا اور اسے خنجر سنبھالا، ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، دوسرا ہاتھ حسین کے حلق پہ رکھا، پہلے حلق پہ رکھا پھر پسے پش ڈالا۔ حسین کو پسے پش ڈال کر، پسے گردن ڈال کر اس نے خنجر چلایا۔ رونے والوں عزاداروں، جو تاریخ میں ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 2 ضربے مار کر خنجر اٹھا لیا، پھر 2 ضربے مار کر خنجر اٹھا لیا، بار بار 2 ضربے چلا کر یہ خنجر اٹھاتا رہا۔ آخر میں جب سر تن سے شہید کر چکا تو اس کے ایک ظالم سپاہی نے پوچھا، ساتھی نے پوچھا کہ حسین تو ایک جھٹکے میں اس کا سر تن سے جدا ہو سکتا تھا، یہ تو 2 ضربے لگا کر رکتا کیوں رہا؟ یہ ظالم کہتے ہیں جب میں نے پہلی بار حسین کے گردن پر، حسین کی گردن پر 2 ضربے لگائیں اور خنجر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ حسین زمین پر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ جب میں نے حسین کو تڑپتے دیکھا تو اب میرے دل میں خیال آیا کہ ٹھہر ٹھہر کر حسین کو ذبح کروں تاکہ دیکھوں زہرا کا لال تڑپتا کیسے ہے۔ رو لو رو لو، آج کی رات میرے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آنکھوں میں وہ تصور لاؤ۔ جب اس کی ضربیں چل گئیں، زہرا کے لال کا سر تن سے جدا ہوا۔ جیسے اس نے سر اٹھایا، ہاتھوں میں نہیں اٹھایا، سینے پہ نہیں اٹھایا، سر پہ نہیں اٹھایا، بلکہ سن لو گے کیسے اٹھایا، غریب کی زلفوں میں جو خاک اور خون میں اٹی ہوئی تھی، اس نے اپنا سر رکھا، بازو ہلاتا ہوا حسین کا سر لے کر چلا۔ کتاب کا نام ہے سراج غم، اس میں یہ درج ہے کہ جب یہ فخر سے حسین کا سر لے کے چلا تو 3 مرتبہ مظلوم کے منہ سے آواز آئی، عباس عباس عباس، آپ دیکھ زہرا کا لال کیسے لوٹا گیا۔ شہادت حسین کے بعد چونکہ نماز عصر کے وقت امام کا سر تن سے جدا ہوا ہے، تو شہادت امام کے بعد سب سے پہلا ظلم جو امام پر ہوا ہے وہ ہے غریب زہرا کے لاشے پر ظالموں نے گھوڑے دوڑائے۔ حسین کی تازہ یتیم بیٹی جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ رو کے فرماتی ہیں، میں خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی جب ان ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، تو گھوڑے جب دوڑا چکے
تو اس وقت مرتضی کی کیا حالت تھی؟ چاروں طرف حسین کی لاش مبارکہ کا طواف کرتا رہا. ادھر یہ ظالم ہٹے، ادھر اس نے اپنی پیشانی، اپنا منہ حسین کے خون سے رنگین کیا، خاک اور خون اپنے منہ پر مل کر روتا ہوا، اپنی زبان میں ہنہناتا ہوا. زین ڈھلی ہوئی ہے، باک کٹی ہوئی ہے، پہلو میں تیر لگے ہوئے ہیں، چہرے پر حسین کا خون ملا ہوا ہے. یہ پہلا سنانی سنانے والا ہے جو غریبوں کے خیمے کے دروازے پر آیا. جیسے مرتجز بیبیوں کے خیمے کے دروازے پر پہنچا اور اس نے روتے ہوئے اپنی آواز بلند کی، اولاد والوں، خاص طور پر بیٹیوں والوں، سب سے پہلے اندر سے حسین کی تازہ یتیم بچی بی بی سکینہ آئی. سن لو گے بچی نے کیا کیا؟ گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر کہا مرتجز میرے بابے کی شہادت کا تو عینی گواہ ہے. مجھے اتنا بتا، جب میرا بابا شہید ہو رہا تھا کسی نے پانی بھی پلایا؟ یا میرا مظلوم بابا پیاسا شہید کیا گیا؟ ادھر قرآن میں ماتم بپا ہوا، ادھر لاکھوں کی تعداد میں شامی اور کوفی امام کے لاشے کو پامال کرنے کے بعد غریبوں کے خیمے کی طرف دوڑے. جب آئے کچھ لوگ جب باہر رکے، شمر نے آواز دے کر کہا کہ اب کس کا ڈر ہے؟ کس کے خوف سے رک رہے ہو؟ جلدی کرو، ان غریبوں کے خیموں میں چلے جاؤ، جو جو لوٹ سکتے ہو اس کی تمہیں اجازت ہے. اب ان ظالموں نے لوٹنا شروع کیا، جو جو کوئی لوٹ سکتا تھا. کسی نے ردا لوٹی، کسی نے بندے لوٹے، کسی نے خلخال لوٹے. بی بی فاطمہ کبریٰ رو کر کہتی ہیں کہ ایک ظالم ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے میری طرف بڑھا. جب بڑھا میں اس سے ڈر کر دوڑی. کچھ عرض کرنے سے پہلے میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، یتیموں کو پرسہ کیسے دیا جاتا ہے؟ مظلوموں کے غم میں رویا کیسے جاتا ہے؟ یہ بھی تو تازہ یتیمہ تھی، اس کو ظالموں نے کیسے پرسہ دیا؟ بی بی کہتی ہیں ایک نیزے بردار میری طرف لپکا. جب وہ لپکا میں ڈر کے دوڑی. جب میں دوڑی وہ تیز دوڑا. ہائے وہ وقت قیامت جب اس نے میری پشت مبارکہ میں اپنا نیزہ مارا. نیزے کا لگنا تھا، میں منہ کے بل زمین پر آئی، میرے منہ سے 3 بار نکلا ہائے میرا چچا ابا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی نیزے کی نوک کے ساتھ اس ظالم نے میری چادر اتار لی. میں نے اتنی چیخیں ماری کہ میں بے ہوش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد میری روتی ہوئی پھوپھی میرے سرانے آئیں، میرا سر اٹھایا، اٹھا کے گودی میں رکھا، گودی میں رکھ کر کہا کبریٰ کبریٰ آنکھیں کھول. میں نے دونوں آنکھیں کھولی، پھوپھی کی طرف دیکھا نہیں. ہاتھ باندھ کر کہا پھوپھی میں ایک امام کی پوتی ہوں، ایک امام کی بھتیجی ہوں، ایک امام کی بیٹی ہوں، ایک امام کی بہن ہوں، ایک امام کی پھوپھی ہوں. پھوپھی میری چادر لٹ گئی. دیکھنے والے سارے یزیدی ہیں، میرے سر پر چادر نہیں ہے، اگر کوئی چادر ہو تو مجھے دے دو. اور رونے والے چادر کا نام آنا تھا. سیدہ نے رو کر کہا کبریٰ. اب بیٹی ذرا میری طرف دیکھ. بی بی کہتی ہے اب جو میں نے دیکھا مجھے اپنا غم بھول گیا. میری پھوپھی کے سر پر چادر بھی نہیں تھی اور رخساروں پر کچھ نیلے نیلے داغ تھے. میں نے کہا پھوپھی
یہ داغ کیسے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے نیزہ بھی کھایا، ظالموں کے تازیانے بھی کھائے، آؤ تمہیں جلے ہوئے خیموں میں لے چلوں۔ بی بی لے کر آئیں، سجاد کے خیمے میں پہنچی، آواز دے کر کہا بیٹا اب خیمے ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہے، سارے جل گئے، کوئی ایک آدھ بچا کھچا پڑا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا پھوپھی اماں چلی جاؤ، خیمے چھوڑ کر چلی جاؤ، پھوپھی اماں سب کو لے جاؤ، اور رونے والوں عزاداروں اب بیبیوں کو لے کر جب باہر آئی، کوئی چراغ نہیں تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ ہائے رسول کا مزار، ہر طرف سیدانیوں کے چراغ بجھے ہوئے تھے۔ بیبیاں خیمے سے باہر آئیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ انہی جلتے ہوئے خیموں میں سے ایک خیمہ ابھی جل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بار بار خیمے میں جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے بڑھ کر کہا ہیں بی بی اگر تیری کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے تو مجھے اجازت دے، میں اندر سے لے آؤں۔ اس بی بی نے مجھ سے گفتگو نہیں کی۔ میں رک گیا، اس کی کیا مجبوری ہے، کیوں بار بار جا رہی ہے؟ اب جو تھوڑی دیر کے بعد وہ بی بی پلٹی، اس نے اپنی زخمی کمر پر ایک بیمار اٹھایا ہوا تھا جس کی گردن ایک طرف لڑکی ہوئی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی حسین حسین، اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے۔ لے لو لے لو، سانس لے لو، برابر رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بی بی سجاد کو باہر لائیں، کیلے کے سہارے سجاد کو سلا دیا۔ کہا بہن ام کلثوم، جی بی بی جب خیموں میں آگ لگی تھی بڑے بچے خیموں میں سے ڈر کر بھاگ گئے تھے جنگل کی طرف، ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو پلٹ آئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں مل رہے، آؤ ذرا ان کو تلاش کریں۔ اولاد والو، دونوں علی کی بیٹیاں بطول زادیاں جب بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، اگر کوئی برداشت نہ کر سکے صدقہ یتیموں کی یتیمی کا مجھے معاف کر دینا۔ چلتے چلتے جناب زینب کو ایک جگہ سایہ نظر آیا، کہا بہن کلثوم دیکھو یہ سایہ نظر آ رہا ہے، کہیں ہمارے بچے تو نہیں ہیں؟ بے تابی سے بیبیاں آگے بڑھی، سایہ دیکھا، ان کے چہروں پر خاک تھی، خاک ہٹائی، چاہا بچوں کو اٹھائیں، بیدار کرائیں۔ اب جو نبضوں پر ہاتھ رکھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہائے میں مر جاتا، میں اگلے فکرے نہ پڑتا۔ اور رونے والوں، یہ گھرانے سیدوں کے بچے نہیں تھے، بچے نہیں تھے، بلکہ یہ دو بچیاں تھیں، ایک جناب مسلم کی عاتقہ اور ایک جناب حسن کی یتیمہ۔ جب خاک ہٹائی، اب جو دیکھا دونوں بیبیوں نے منہ پیٹا، آواز دے کر کہا حسین ان کے جسم پر تو گھوڑوں کے سموں کے نشان ہیں، بتا میں ان کو کہاں لے جاؤں؟ بس بیبیوں نے بچے اکٹھے کیے، ادھر سکینہ جس کے دامن کو آگ لگی تھی خیمے سے نکلی، سامنے ایک شخص نظر آیا، فرمایا یا شیخ حل رہتا ابھی، کہیں میرے بابا کو بھی دیکھا ہے؟ ہمارے گھروں میں رواج ہے جب چھوٹی سی بچی یتیم بن جائے کوئی اسے پانی پلاتا ہے، کوئی اس کے سر کا بوسہ لیتا ہے، کوئی اس کو تسلیاں دیتا ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے من انت، تو کون ہے؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین، اولاد والوں سکینہ کا نام آنا تھا، اس کا ایک ہاتھ
ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، جن کے ہاں ماتم کرنا عبادت ہے حسین، حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ سکینہ، اس کا ایک ہاتھ بچی کی زلفوں میں آیا، اب میں کیسے پڑھوں، دوسرے ہاتھ سے ایسا تماچا مارا، رو کے کہتی ہے بابا 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 آنکھیں کھول، تیری بیٹی تماچے کھا رہی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ راجعون۔ اے کربلا کے غریبوں، اے کربلا، ہم عزاداروں کا سلام، ہم گناہگاروں کا سلام۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔